بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ میں ایک خلیفہ کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے پرایوں نے بھی سلام کیا ہے۔ ان کی پیدائش سن 63 ہجری میں ہے اور ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کل 39 سال عمر پائی ہے اور 36.5 سال کی عمر میں 3 بر اعظموں کی خلافت کے خلیفہ متمکن ہوئے ہیں۔ ان کی خلافت میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر سورج ایک ملک میں طلوع ہے دوسرے ملک میں رات ہے تو ان کی حکومت میں تو سورج غروب نہیں ہے نا، تو اسی طرح کہیں رات اور کہیں دن انہی کی حکومت میں چلتے تھے۔ اور یہ شخص مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے نانا ابو حضرت عمر فاروق کے سگے بیٹا ہے، عاصم بن عمر ان کے نانے ابا کا نام ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا جان لگتے ہیں۔ اہل بیت میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے پسندیدہ حکمران گزرے ہیں۔ شروع ہی سے لے کر وفات تک عدل اور انصاف کی حکمرانی ان بندے نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا۔ شروع میں مدینہ منورہ کے گورنر رہے، اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا یہ پوری دنیا کے امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ اتنی عدل و انصاف کی حکمرانی کی کہ جن ظالموں نے غریبوں کے قرضے کھائے ہوئے تھے ان سے حکومتی طور پہ قرضے وصول کر کے غریبوں کو دیے، وہ غرباء اب زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے۔ ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا تھا جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل میں مرتب کرانا یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ میں سب سے پہلے خود اپنی ذات سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے انصاف کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب خلیفہ وقت متمکن ہوتے ہیں تو اولاد کو کہا ہے کہ میں نے اسی تنخواہ پر گزارا کرنا ہے جو مجھے وہاں سے ملے گی۔ اب جو میری ذاتی ملکیت تھی، زمینیں تھیں، میرے مال تھے، وہ سارے میں نے بیت المال اور حکومت کے حوالے کر دیے۔ اس کی وجہ اگر حکومت ملنے کے بعد میرے اثاثوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہدیہ کے طور پہ ملے، لیکن ایک شبہ رہے گا کہ بطور حکمران اس نے رشوت لی ہے، تو یہ شبہ میں اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ اس بندے پر وہ فقر کا زمانہ آیا کہ عید کی راتوں میں بھی، رمضان کے آخری دن ہے، صبح عید ہو رہی ہے 1-2 دنوں میں، بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے گئے، یہ امیر المؤمنین وقت ہے۔ تو بیوی نے کہا اس تنخواہ میں نہیں لے سکتے، 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں۔ انہوں نے خازن کو بلایا، اس کو اپنی گھر والی کا مشورہ پیش کیا کہ بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، آپ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ وہ بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت یہاں لکھ دیں، میں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اسے اٹھا دیا کہ یہ تو میں نہیں لکھ سکتا، اور گھر والی کو آ کر کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دو تم 3 بر اعظم کے حکمران کی اولاد ضرور ہو، لیکن میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا تھا اور نہ کھلاؤں گا، اپنے پرانے کپڑوں پہ گزارا کر لو، مجھ سمیت نئے کپڑوں کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اس کے دور میں مشہور تھا کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بکری اور شیر۔ کبھی کسی بھیڑیا نے کسی بکری کو شکار نہیں کیا تھا، جانوروں تک بھی اتنا عدل اور انصاف پہنچ چکا تھا، بلکہ علماء نے ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کو عمرین کو لقب ملا، یہ عمرین ہیں، یعنی ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن عبدالعزیز، کہتے ہیں ان دونوں نے مل کے اسلام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک 3 حکمرانوں کی اولاد ہے۔ حکمرانی ملنے کے بعد اس عورت کے اوپر فقر تو آیا ہے، توانگری نہیں آئی۔
अपने माल को भी हुकूमत में दाखिल करके बैतुल माल इनके वखामद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यूं तकसीम गरीबों में करना शुरू किया। कहते थे गुरबा को जब हुक्मरान ईद के दिनों में देते थे, इन्होंने ऐलान किया कि कोई गरीब मेरे यहाँ आए उसको ईद की तरह रोज़ाना की बुनियाद पे तोहफ़े मिलेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे इनका दरबार रोज़ाना की बुनियाद पे ईद के तोहफे का मंजर पेश कर रहा होता। और ये आलम था इस शख्स का कि इस बंदे ने इस हद तक अमन कायम किया कि जो लोग गलत ज़ुबानें इस्तेमाल करते सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, उनको कोड़ों की सज़ा नाफिज करके कहा इस वार्निंग के बाद मैं कोड़ा इस्तेमाल करूँगा। इनके दौर में कोड़ा इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, बल्कि बहुत कम क्या, सिर्फ एक बार लोग रुक गए जो शबो शतम करते, ज़ुबान दराजी करते इन दो पैगम्बर के सहाबा के ख़िलाफ़। एक शख्स से उसके बाद हज़रत मुआविया के बारे में नाज़ेबा जुमला सुना तो उसे 20 कोड़ों की सज़ा लगवाई। 2.5 साल के हुक्मरानों में ये पहली और आखिरी सज़ा थी। उसके अलावा कोड़ा नहीं चला। रूहानियत का फैज़ इतना था, अपने अदल और इंसाफ का फैज़ इतना था कि रौब और दबदबा हुक्मरानी का, इंसान तो इंसान, जानवर भी उस रौब को कबूल करने पर तैयार हो जाए। और इस शख्स के बारे में सहाबा और अहले बैत की राय को देखे तो आप हैरान हो जाओ। बहुत से सहाबा कराम पर हुक्मरानी के इनको शर्फ हासिल है, क्योंकि सहाबा कराम के ज़माना ख़त्म होने में अभी 9 साल बाकी थे जब इनका इंतकाल हुआ है। 110 हिजरी में सहाबा कराम का ज़माना ख़त्म होता है और ये 101 हिजरी में इनकी वफ़ात है। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए, फरमाया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तो उमर है, अगर इस बंदे की नेकियों का कोई प्रचार भी करता है अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर करेगा, उसकी आखिरत भी बेहतर करेगा, यानी अमल करने के हिसाब से। हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये हज़रत हुसैन की बेटी हैं। करबला के गाज़ियान में जो बच्चे थे उनमें हज़रत हुसैन की 2 बच्चियां भी थीं, एक सुकैना बिनते हुसैन है और एक फ़ातिमा बिनते हुसैन है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ये हज़रत हुसैन की औलाद है। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शहादत का मामला हुआ तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के 2 साल बाद पैदा हुए। लेकिन ये हज़रत हुसैन की शहज़ादियों को मक़ूला किताबों की तारीख़ में बात नकल है, ये फरमाती थी अगर हमारे ऊपर हुक्मरानी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बाबरकत दौर रहे, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत न रहे। इस शख्स ने इस हद तक रखा है। इमाम ज़हाबी सियार एलाम में इनके लिए लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस है, सिर्फ लोगों में अमीरुल मुमिनीन नहीं है, हुजूर के फरमान इतने याद हैं इस बंदे को कि ये मुहद्दिसीन का अमीरुल मुमिनीन बन चुका है। इल्म हदीस पर इस बंदे को इतनी कुदरत। और मेरे दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, एक अजीब बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, रातों को सोते बहुत कम थे और रातों को इस बात पे जागते रहते कि हो सकता है मेरे ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ मनसबी हो और वो रह गया हो। जब हुक्मरानी का ये लेवल हो तो रियाया ख़ुद बख़ुद अदल और इंसाफ का पैकर बन जाया करती है। मामला यूँ ऊपर से ठीक होता है। सबसे पहले अपने आप को पेश करके, अपनी औलाद को पेश करके बात करें। और साबिक़ हुक्मरानों में जिन लोगों ने अगर किसी की ज़मीनें खाई थी, किसी का माल बटोरा था, किसी पर जुल्म किया था, किसी के हक़ को मारा था, यूँ नहीं किया कि ये फ़लाँ ताकतवर हुक्मरान का फ़ैसला था बरकरार रहेगा, नहीं, उसे कैंसिल करके उस गरीब को अलर्ट करवाया और आइंदा के लिए बात हुकूमती सतह पे तय करा ली कि इनके हुकूक पर कोई डाका नहीं डालेगा। इस शख्स ने 39 साल की उम्र पाई है। एक रिवायत में आता है कि इन्हें बाज़ लोगों ने ज़हर दिलाया कि अगर ये इस तरह मामला इसकी ज़िंदगी चलती रही तो ये सारे जालिम कंगाल हो जाएंगे। उन जालिमों ने कोई कारिस्तानी की। अब अल्लाह जानता है उस ज़माने के कोई टेस्ट या ऐसे कोई मामलात की वजाहत वाज़ेह तौर पर नहीं मिलती कि मामला था क्या। 40 या 39 साल की उम्र पाकर ये शख्स दुनिया से रुखसत हुआ है। मेरे भाइयों, शाम के सूबा अदलब में इनकी कब्र मौजूद है, ज़रीही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से। लेकिन अगला जुमला कहने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे आसान जवाब दे जाते हैं। ये अभी ईद के दिनों में शाम के ज़ालिम हुक्मरानों की फ़ौजों ने इनके मज़ार मुबारक को जलाया है। सिर्फ जलाने की हरकत नहीं है, कब्र खोदने की नापाक हरकत, उसके बाद इनका जिस्म मुबारक बाहर निकाल कर बेहुरमती करने की नापाक हरकतें।
اور اس کے بعد ان کے جسم مبارک کو قبر سے خالی کرا دینے کی، یہ کیا سازشیں ہیں؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ خالی خبر کی حد تک ہوتا تو ہم اس کو فیک اور سچ ہونے پر کوئی بات کرتے. انہوں نے باقاعدہ اس کی فوٹوز جاری کی ہیں، ویڈیوز جاری کی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ خصوصاً مسلم حکمرانوں کی اور اس کے بعد مسلم عوام کی یہ بے حسی کی انتہا ہے. میں تو رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں وہ طاقت دے کہ ان ظالموں کے گریبان ہو اور ہمارے ہاتھ کا پنجہ ہو. اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب ہم ان کا انجام نہ دیکھ سکیں. یہ ہر بندے کی غیرت کا اپنا معاملہ ہے. ہم اس پر کیا لفظ کیا لفظ میں اس پر جو ہے نا زبان بند ہو جاتی ہے. بندہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی بڑی شخصیت کی قبر مبارک کا یوں جو ہے نا بے حرمتی کا عالم ہے، اور اس پر مسلمانوں کی تنظیم OIC خاموش ہے، حکمران اس پر خاموش ہیں، کوئی مسلم حکمران کوئی بات نہیں کر رہا. کیا یہ انہی ظالموں کی کارستانی تو نہیں ہے جو ظالم کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے ہم صحابہ اور اہل بیت کی قبروں کو کھود کے ان پر پھانسیاں لگائیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارے اوپر اس بات کا قرض بھی ہے اور امت مسلمہ پر فریضہ بطور فرض بھی ہے کہ ہم ان ظالموں کے ہاتھ کو پکڑیں. جو اس 2018 میں صحابہ کرام کے جرنیل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو جلایا گیا تھا، اس پر خاموشی اختیار کی، تو آج قبر جلانے کے ساتھ ان کے جسم مبارک کو نکال کر لے جانے کی حرکت. اچھا، اور اس کے ساتھ ان کی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، 3 حکمرانوں کی اولاد اور چوتھے حکمران کی بیوی. کیا فاطمہ نام کا پاس نہیں آیا تھا؟ کیا فاطمہ نام کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس نام کا تعلق سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے ساتھ متعلق ہے. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا جنگل میں، شیر نے بکری کو یا پتہ نہیں بھیڑیا نے بکری کو شکار کیا، تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کاش عمر بن عبدالعزیز آج تو زندہ سلامت ہوتا تو ہم یہ وقت نہ دیکھتے. ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا تیرے پاس کہاں سے امیر المؤمنین کی وفات کی خبر آئی ہے؟ اس نے کہا کوئی خبر نہیں آئی، آج اتنا سال ہو گئے ہیں اس کی حکمرانی کو، یہ شیر میری بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ کے منہ پھیر کے چلا جاتے تھے، آج اس نے حملہ کیا ہے. مجھے یہ بات کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ زمانہ جس کا ہم ہر بات کو آخرت پہ ڈال دیں کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، اس کی ضلالت میں تو شک کوئی نہیں ہے. میں ضلالت میں شک نہیں سمجھتا، جہنمی ہونے میں، ان ظالموں کے دوست کی ہونے میں شک نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ لفظ فرمایا تھا کہ جو ان سے محبت کر کے ان کے پرچار کرے اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھے گا آخرت میں بھی. تو اس کا آپ جو ہے نا الٹ نکال کے دیکھ لیں، جو ان سے بغض رکھے ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا حشر ہوگا. لیکن اس پر حکمرانوں کو بھی غیرت سے دیکھنا چاہیے، وہ بھی حکمران تھے. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، زوال آنے میں دیر نہیں لگتی، طاقت ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس طاقت کا یوں استعمال کریں کہ کل قیامت میں رب العزت کے دربار میں بندہ جواب دے سکے، اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے سکے. امت کے آثاثہ، امت کے محور، امت کی بڑی شخصیات اور اپنے اکابر و اسلاف صحابہ اور اہل بیت کے ایمان اور ان کے معاملات اور ان کی قبور کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے. اس سے بہتر ہے پھر بندہ اپنے لیے قبر کو منتخب کر لے. یہ اس افسوس کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، میں اس کے لیے لفظ ڈھونڈتا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ میں اس پر کیا کمنٹس ادا کروں. طاقتور کا سر تو شرم سے جھک جانا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سے کیا معاملہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ظالم ہیں جن کے چہرے پر ابھی بھی نقاب ہے؟ تو ان کو آفیشلی ان کے نقاب کو اتار کے بے نقاب کیا جائے تاکہ امت ایسے ظالموں کو دنیا میں بھی ذلیل کرنے کا حق رکھتی ہے. میرے دوستو دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے. اللہ پاک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان ظالموں کو اپنے شکنجہ میں لے اور ان کو بے نقاب فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.